شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کریں گے جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے اللہ والے کی پھانسی، بادشاہ کا مشکل سوال اور ایک چڑیل کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، کسی زمانے میں ایک مسلم راجہ ہوا کرتا تھا جو کہ بہت ہی انصاف اور اصول پسند تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بڑا خیال رکھتا تھا اور ان کو کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتا۔ اس بادشاہ کی 4 بیویاں تھیں۔ وہ ان کو بہت انصاف سے رکھتا تھا۔ وہ ان سے بے پناہ محبت کرتا تھا، کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتا تھا، مگر پھر بھی اس کی بیویاں اس سے ناخوش رہا کرتی تھیں۔ وہ اس سے ہمیشہ شکایت کرتی رہتی تھیں۔ راجہ ان کی روز کی شکایتوں سے تنگ آ چکا تھا اور بڑا پریشان رہنے لگا۔ اسی دوران اس کی رعایا میں سے ایک عالم فاضل شخص کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ جب پھانسی کا وقت آیا تو رعایا نے بادشاہ سے پھانسی کی سزا معاف کرنے کی درخواست کی، کیونکہ وہ عالم فاضل شخص بہت ذہین اور نیک سیرت انسان تھا اور لوگوں کی بہت مدد کرتا تھا اور ان کے پیچیدہ مسئلے حل کرتا تھا۔ بادشاہ نے عالم فاضل سے کہا کہ میں تمہاری جان بخش سکتا ہوں اگر تم میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ عالم فاضل نے کہا، جی حضور، آپ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھئے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دے سکوں۔ راجہ نے کہا کہ میرا سوال بہت مشکل ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس نے مجھے کافی عرصے سے بڑا پریشان کیا ہوا ہے۔ اگر تم نے اس سوال کا جواب دے دیا تو میں تمہاری سزا بھی معاف کر دوں گا اور تمہیں انعام و اکرام سے بھی نوازوں گا۔ اس شخص نے کہا، حضور مجھے منظور ہے، آپ بتائیے کہ آپ کا کیا سوال ہے۔ راجہ نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ عورت آخر کیا چاہتی ہے۔ اس شخص نے جب یہ سوال سنا تو سوچ میں پڑ گیا، کافی دیر تک سوچتا رہا۔ آخر کار جب وہ اس سوال کا جواب نہ دے سکا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ عالی جناب، مجھے کچھ مہلت دیں تو میں آپ کے اس سوال کا جواب ضرور بتا سکتا ہوں۔ راجہ نے اس عالم فاضل کو 1 سال کی مہلت دے دی اور کہا کہ اگر تم نے اس سوال کا جواب 1 سال میں نہ دیا تو تمہاری گردن تلوار سے اڑا دی جائے گی۔ وہ عالم فاضل شخص کئی مہینے اس سوال کے جواب پر تحقیق کرتا رہا مگر کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکا۔ آخر کار ایک شخص نے اسے بے حد پریشان دیکھا تو اسے ایک مشورہ دیا کہ تم جنگل میں چلے جاؤ، وہاں ایک اللہ والے بزرگ ہیں جو کئی سالوں سے جنگل میں رہ رہے ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ تمہارے مسئلے کا حل ضرور نکال دیں گے۔ لہٰذا وہ شخص سفر پر نکل پڑا۔ کئی دنوں کا مشکل سفر طے کرنے کے بعد وہ اللہ والے کے پاس پہنچا اور اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ کیسے راجہ نے اس کی جان کو ایک سوال کے جواب کی خاطر معاف کرنے کا وعدہ کر لیا ہے اور 1 سال کی مہلت دے دی ہے اور اب سال پورا ہونے کو ہے، مگر میں اس سوال کا جواب کہیں سے نہ پا سکا۔ اب آپ ہی میری کوئی مدد کیجئے اور اس سوال کا جواب دیجئے۔ دوستو، اس شخص کی فریاد سن کر اللہ والے کہنے لگے کہ میں نے تو کئی مدت سے دنیا داری ترک کر دی ہے اور میں نے اپنی تمام زندگی اللہ کی راہ میں وقف کی ہوئی ہے۔ تمہارا یہ سوال کہ عورت کیا چاہتی ہے، اس کا جواب تو صرف ایک عورت ہی دے سکتی ہے، لیکن اس گھنے جنگل میں کوئی عورت نہیں رہتی، مگر ہاں ایک چڑیل رہتی ہے جو تمہارے اس سوال کا جواب دے سکتی ہے، جو کہ ایک غار میں رہتی ہے۔ تم اس کے پاس چلے جاؤ اور اس سے میرا ذکر کرنا، وہ تمہارے اس سوال کا جواب ضرور دے گی۔ وہ شخص اللہ والے کا
शुक्रिया अदा करने के बाद उस चुड़ैल से मिलने के लिए गार की तरफ बढ़ने लगा। जब वो गार में चुड़ैल से मिलने गया तो उसने अपना सवाल चुड़ैल को बताया। चुड़ैल ने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब जानती हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। वो शख्स कहने लगा कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। उस चुड़ैल ने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम मुझसे शादी करोगे। उस शख्स ने सोचा कि अगर इस सवाल का सही जवाब ना मिला तो मेरी जान राजा के हाथ भी तो जानी है। इसलिए उस शख्स ने फैसला किया कि इस चुड़ैल से शादी कर लूं, यही बेहतर है। लिहाजा उस शख्स ने उस चुड़ैल से शादी कर ली। उसके बाद चुड़ैल ने उस शख्स से कहा कि चूंकि तुमने मेरी बात मान ली है और मुझसे शादी कर ली है तो अब तुम मेरे हामिद हो। मैंने तुम्हें खुश करने के लिए ये फैसला किया है कि मैं दिन के 12 घंटे चुड़ैल और 12 घंटे एक खूबसूरत परी बनकर रहूंगी। अब तुम ये फैसला करो कि मैं दिन में चुड़ैल बनूं या फिर रात में। उस शख्स ने सोचा कि अगर ये दिन में चुड़ैल बनेगी तो दिन नहीं गुजरेगा और अगर रात में बनेगी तो रात नहीं गुजरेगी। चुनाचे उस शख्स ने कहा कि जब तुम्हारा दिल करे तुम परी बन जाना और जब तुम्हारा दिल करे तुम चुड़ैल बन जाना। ये बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हुई। उसने कहा कि चूंकि तुमने मुझे अपनी मर्जी की छूट दे दी है कि मैं जो मर्जी करूं तो मैं हमेशा ही परी बनकर रहूंगी। फिर चुड़ैल ने कहा कि राजा की तरफ से किए गए सवाल का भी यही जवाब है कि औरत अपनी मर्जी करना चाहती है। अगर औरत को अपनी मर्जी करने दोगे तो वो परी बनकर रहेगी और अगर नहीं करने दोगे तो वो चुड़ैल बनकर रहेगी। तो प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि शादीशुदा लोग अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर लें कि उन्होंने एक परी के साथ रहना है या फिर एक चुड़ैल के साथ। ये फैसला आपका है। अल्लाह पाक हम सबको हर किस्म की आजमाइश और आफात से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।